یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت غصہ ہوگا۔ چنانچہ بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ صراحت ہے کہ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے، اس طرح کے لوگ جو 3 قسم کے لوگ ہیں، بات اس لیے نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوگا۔ اور جب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بات نہیں کرتا، اس سے اعراض کر لیتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں کو بھی اگنور کر دے گا، ان سے بات نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جس کے بغیر قیامت میں کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ رحمت کی نگاہ اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کامیابی یا جنت میں دخول کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے، دنیا میں جو اس نے نیک کام کیے ہیں اور اس کو بھروسہ ہے کہ ہمارے ان نیک کاموں کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اپنے عمل کی بنیاد پہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آنا ایضا، میرا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی جنت میں اسی وقت جا سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مجھے ڈھانپ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو آپ اندازہ لگائیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص قیامت کے دن انتہائی بدنصیب انسان ہوگا اور اس کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ اب وہ 3 قسم کے کون لوگ ہیں جن کا یہ حشر ہوگا؟ کون سے بدنصیب لوگ ہیں جن کا یہ انجام ہوگا؟ اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا وہ شخص، ایسا انسان جس نے دنیا میں اپنے سامان تجارت کو، کوئی بھی سامان جس کی وہ خرید و فروخت کرتا ہے، جس کو وہ بیچتا ہے، چاہے وہ دکان کا سامان ہو، زمین جائیداد کا معاملہ ہو، یا کسی بھی طرح کا لین دین اگر وہ کرتا ہے، سلعہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری میں، جس کا مطلب ہے سامان تجارت، تو اس کو بیچتے ہوئے وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ قسم کھا کر کے سامنے والے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ سامان بہت اچھا ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے، میں نے اس کو اتنے میں خریدا ہے اور اس میں کوئی میں نفع نہیں لے رہا ہوں آپ سے، ہے نا؟ یہ اس طرح کی چیزیں کہنے کے لیے وہ جھوٹی قسم کھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَأُوتِيَ بِأَكْثَرَ مِمَّا أُوتِي، یعنی اس جھوٹی قسم کا دنیا میں اس کو فائدہ تو ہو جاتا ہے، اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سامان کی اس سے زیادہ قیمت اس کو مل جاتی ہے، جتنی قیمت اس کو ملنی چاہیے تھی اس سے زیادہ وہ حاصل کر لیتا ہے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے۔ لیکن آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے نہ بات کرے گا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف شفقت کی نگاہ ڈالے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کا یہ انجام ہے یا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات فرمائی ہے، ایک ایسا انسان من اقتطع مال
امرئ مسلم بیمین کاذب، جو کسی مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے حاصل کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہمارے سماج کے اندر کئی طرح سے رائج ہے کہ ہم کبھی کبھار وراثت کی تقسیم میں، بھائیوں کے معاملات میں جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ والد صاحب نے ہمارے لیے یہ وصیت کی تھی، ہے نا، اور اس کے لیے وہ جھوٹی قسم کھا جاتا ہے، یا یہ کہ یہ فلاں چیز جو ہے نا یہ میری ہے، اس زمین کا اتنا حصہ میرا ہے، یہ جو ہے نا اس حصے کو میں نے جو ہے نا یہ کروایا تھا، خریدا تھا، یا یہ راستہ میرا ہے، مکان کا یہ حصہ میرا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا نہیں ہے، لیکن وہ قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اس مال کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے نا شہادتوں کا بھی ہے۔ کورٹ میں بہت سے لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جج کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فلاں کا معاملہ ہے، فلاں اس میں یہ ہے، فلاں کی یہ چیز ہے، اور اس طریقے سے کچھ پیسوں کی لالچ میں وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک مسلمان کا مال ہڑپ لیا جاتا ہے۔ ایسے ہڑپنے والے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا، اس پہ رحم کی نگاہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں مسلم کا لفظ آیا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے مال کو آپ جھوٹی قسم کھا کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا، بلکہ اس حدیث میں مسلمان کا جو لفظ آیا ہے کہ کسی مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنا جھوٹی قسم کے ذریعے، تو یہ اسلام یا مسلمان کا ذکر یہاں پہ ایک عموم کے اعتبار سے، ایک واقعے کے اعتبار سے، چونکہ ایک مسلمان کا سابقہ عام طور پہ ایک مسلمان سے پڑتا ہے، تو اس عموم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس حدیث میں یہ بات کہی گئی۔ یہ لفظ یہاں پہ شرط کے طور پہ استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی کہ اگر غیر مسلم ہے تو ہم اس کا مال جھوٹی گواہی کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے کھا لیں، یہ مراد نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ مال چاہے وہ مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، اگر آپ نے جھوٹی قسم کھا کر کے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو حاصل کر لیا، اور دنیا میں آپ نے بظاہر اس سے فائدہ اٹھا تو لیا، لیکن قیامت کے دن وہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی گفتگو اور اس کے کلام سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں اس حدیث کے اندر وعید آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جس نے بچے ہوئے پانی سے کسی کو منع کر دیا۔ یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پانی جس میں اس انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ بارش کا پانی ہے، زمین سے نکلنے والے چشمے کا پانی ہے، نہر یا ندی یا نالے کا پانی ہے، جو عام طور پہ ہے نا ایسے ہی سرکاری انتظام کے تحت یا بغیر کسی انسان کے پیسہ خرچ کیے ہوئے وہ پانی بہتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ اب ایسے پانی کو اگر کوئی انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسرے کو اس سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میری ضرورت پوری ہو گئی، اب دوسرے کی ضرورت نہیں پوری ہوئی، مثال کے طور پہ سیلاب آتا ہے یا نہر کا پانی، کھیت میں پانی پٹانا ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں، اس پانی کو اپنے کھیت میں ڈال لیں، گرا لیں، اور آپ کا کھیت سیراب ہو جائے تو آگے جا کا راستہ بند کر دیں، آگے جو کھیت ہے اس میں جانے سے اس کو روک دیں، اور
صرف اپنی ذات تک اس کو محدود رکھیں، یا کہیں پہ چشمے کا پانی ہے یا کوئی ایسا پانی ہے جو جاری پانی ہے، اس کی ضرورت اور لوگوں کو ہے، لیکن آپ نے اس پہ غلط طریقے سے قبضہ کر لیا، اور صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو اس کے پینے سے، جانور کو پلانے سے، سیراب کرنے سے آپ نے منع کر دیا۔ تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور نہ اس سے بات کرے گا۔ حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تیسرے انسان سے یہ کہے گا کہ الیوم منعتکم رحمتی، اے انسان آج میں نے اپنی رحمت سے تم کو منع کر دیا، روک دیا۔ میری جو رحمت ہے جس کے بغیر کوئی انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے اس رحم سے، اس احسان سے، اس فضل و کرم سے تم کو منع کر دیا، تم کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جیسے تم نے دنیا کے اندر اس چیز کو روک دیا تھا جس میں تمہارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا، جس میں تمہاری کوئی محنت نہیں لگی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے عام لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے منع کر دیا۔ اسی طریقے سے آج میں تجھ کو اس سے منع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مختصر معنی اور مفہوم تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی ذات کا، اپنے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ان برائیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو گناہ اس حدیث میں بتائے گئے ہیں، یہ گناہ جو ہے نا معمولی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے، اس کی شفقت سے انسان اگر قیامت کے دن محروم ہو گیا، اور محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔